حجاج بن یوسف تاریخ کے آئینہ میں تحقیق و ترتیب ابو محمد مخدوم زادہ۔ حجاج کے خلاف عامر کا عوام سے خطاب۔ مطرف بن عامر بن واصلہ الکنانی نے بیان کیا ہے کہ اس موقع پر سب سے پہلے میرے باپ نے، جو شاعر تھے اور مقرر بھی تھے، کھڑے ہو کر تقریر کی اور حمد و ثنا کے بعد کہنے لگے: حجاج کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے سب سے پہلے اپنے بھائی سے کہا کہ تو اپنے غلام کو گھوڑے پر سوار کر، اگر یہ ہلاک ہو جائے گا تجھے کیا پرواہ، اور اگر زندہ بچ گیا تو تو ہی اس کا مالک ہے۔ حجاج ذرہ برابر بھی تمہاری پرواہ نہیں کرتا، اس وجہ سے اس نے تمہیں ایسے پرخطر ممالک میں بھیجا ہے۔ اگر تمہیں فتح ہوئی تو مال غنیمت تو تم حاصل کرو گے، مگر اس علاقے کی آمدنی ساری اس کی ہے۔ اس طرح اس کی طاقت و دبدبہ میں اضافہ ہوگا، اور اگر دشمن نے تم پر فتح پائی تو بس اس وقت حجاج کے نزدیک تم ایسے قابل عداوت دشمن ہو جاؤ گے جن کی تکالیف کا کچھ خیال نہیں کیا جاتا اور جس پر مطلقاً رحم نہیں کیا جاتا۔ اس لیے آپ لوگ دشمن خدا حجاج کو چھوڑ دیجئے اور عبد الرحمن کو اپنا امیر بنا لیجئے۔ میں اس کی ابتدا کرتا ہوں اور آپ سب کو اس پر گواہ بناتا ہوں۔ اس تقریر کے ختم ہوتے ہی ہر طرف سے صدائیں آئیں: ہم آپ کی رائے پر عمل کرتے ہیں اور دشمن خدا حجاج کو چھوڑ دیتے ہیں۔ سالار دستہ عبد المؤمن کی حجاج کے خلاف تقریر۔ اس کے بعد عبد المؤمن بن شبت التیمی، جو عبد الرحمن کی اس مہم پر روانہ ہونے کے بعد سے محافظ دستہ کا سردار تھا، تقریر کرنے کھڑا ہوا اور یوں گویا ہوا: اے اللہ کے بندو، خوب سمجھ لو کہ اگر تم نے حجاج کے احکام کی تکمیل کی تو وہ حکم دے گا کہ تم اسی علاقے کو اپنا وطن سمجھو، اور جس طرح فرعون نے اپنی فوجوں کو دشمن کے علاقے میں عرصہ تک مقیم رکھا تھا، اس طرح یہ بھی تمہیں یہیں رکھے گا۔ اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ حجاج ہی نے سب سے پہلے اس فوج کو جو مہم پر بھیجی جاتی ہے ہمیشہ کے لیے دشمن کے ملک میں حکمن و جبرن رہنے کا حکم دیا۔ اس طرح تمہیں کبھی موقع نہیں ملے گا کہ اپنے اعزاء و احباب سے مل سکو اور یوں اس دنیا سے چل بسو گے۔ بہتر ہے کہ اپنے اس امیر کے ہاتھ پر جو یہاں موجود ہیں بیعت کر لو اور پھر اپنے دشمن پر پلٹ پڑو اور اپنے ملک سے اسے نکال دو۔ اس تقریر کے ختم ہوتے ہی تمام لوگ بیعت کرنے کے لیے عبد الرحمن کی جانب بڑھے اور بیعت کرنے لگے۔ ابن الاشد کا لوگوں سے حجاج کے خلاف بیعت لینا۔ عبد الرحمن بن اشعث نے کہا: آپ لوگ میرے ہاتھ پر ان مقاصد کے حصول کے لیے بیعت کیجئے۔ سب سے پہلے یہ کہ ہمیں دشمن خدا حجاج سے کوئی تعلق نہیں، دوسرے یہ کہ اس کے مقابلے میں آپ لوگ میری امداد و حمایت کریں گے، تاہم ہم اسے سرزمین عراق سے نکال دیں گے۔ غرض کہ انہی امور کے لیے لوگوں نے ابن الاشد کے ہاتھ پر بیعت کی، مگر اس موقع پر ابن الاشد نے خلیفہ عبد الملک کی ترک اطاعت وغیرہ کا تذکرہ نہیں کیا۔ عمر بن زرالقاص راوی کہتا ہے کہ میرا باپ اس وقت وہاں موجود تھا، اور چونکہ پہلے ایک وقت میں ابن الاشد کے بھائی قاسم بن محمد کے ساتھ ہو گیا تھا، اس لیے ابن الاشد نے حجاج کی مخالفت پر کمر باندھ لی اور انہوں نے میرے باپ کو جیل سے بلایا، انہیں خلعت انعام دیا اور وہ پھر ابن الاشد کے ساتھ ہو گئے۔ قاص زبردست مقرر تھا۔ ابن الاشد کا علاقوں پر گورنر مقرر کرنا اور رتبیل سے صلح کرنا۔ عبد الرحمن جب سجستان سے روانہ ہونے لگے تو انہوں نے مقام بست پر ایاز بن حمیان کو اور مقام زرنج پر عبداللہ بن عامر التیمی کو رئیس مقرر کر دیا، اور پھر رتبیل کے پاس صلح کرنے کے لیے سفیر بھیجا، اور اس شرط پر دونوں نے صلح کی کہ اگر اس کشمکش میں ابن الاشد کامیاب ہوں تو رتبیل آئندہ سے خراج نہ دیں گے، اور اگر ابن الاشد کو شکست ہوئی اور وہ رتبیل کے پاس آ جائیں تو رتبیل انہیں پناہ دے گا۔ بہرحال جب عبد الرحمن سجستان سے عراق کی طرف روانہ ہوئے تو اغشی میں بھی
ان کے آگے آگے گھوڑے پر سوار چلتا تھا اور اپنے اشعار پڑھتا جاتا تھا۔ ابن الاشد کے دستہ کا حجاج کے دستہ کے خلاف صف آرا ہونا۔ عبد الرحمن نے عطیہ بن عمر العنبری کو اپنے مقدمۃ الجیش کا سردار مقرر کیا۔ حجاج نے بھی اس کے مقابلے کے لیے دستہ بھیجا۔ جب کبھی عطیہ کی حجاج کی رسالہ سے جنگ ہوئی، اس نے اس سے کہا کہ عطیہ ہے۔ اس موقع پر بھی اغشا نے 2 شعر کہے۔ غرض کہ عبد الرحمن نے اس فوج کے ہمراہ عراق کا رخ کیا۔ اس سے پہلے اس نے ابو الاسحاق کو دعوت دی تھی کہ تم میرے ساتھ ہو جاؤ، اور عبد الرحمن اس سے کہا کرتا تھا کہ تم میرے ماموں ہو، اس لیے اس نے دریافت کیا کہ ابو اسحاق آئے یا نہیں۔ ابو اسحاق سے لوگوں نے کہا کہ عبد الرحمن آپ کو پوچھ رہے تھے، مگر آپ ان کے پاس نہیں گئے۔ مگر ابو اسحاق نے عبد الرحمن کے پاس جانا کچھ اچھا نہیں سمجھا اور نہیں گیا۔ عبد الرحمن بڑھتا ہوا کرمان پہنچا۔ حجاج نے خرشتہ بن عمر السمیمی کو دستہ کا سردار مقرر کر کے روانہ کیا۔ ابو اسحاق بھی کرمان پر فروکش ہوا، مگر جنگ جماجم تک عبد الرحمن کی اس بغاوت کے جھگڑے میں شریک نہ ہوا۔ ابن الاشد کے لشکریوں کا عبد الملک کی بیعت سے انحراف۔ جب یہ تمام فوجیں سرزمین فارس میں داخل ہو گئیں تو لوگوں نے آپس میں صلح و مشورہ کرنا شروع کیا اور کہنے لگے کہ جب ہم نے حجاج کے خلاف جو عبد الملک کا عامل ہے علم بغاوت بلند کر دیا ہے، تو گویا ہم نے عبد الملک سے بھی بغاوت کر دی ہے۔ یہ سب لوگ اس مشورے کے بعد عبد الرحمن کے پاس جمع ہوئے۔ سب سے پہلے تیہان بن ابجر متعلقہ بنی تمیم نے کھڑے ہو کر کہا کہ میں جس طرح اپنا کرتا اتارے ڈالتا ہوں، اسی طرح میں نے آج سے عبد الملک کی اطاعت کو اپنی گردن سے اتار دیا ہے۔ تھوڑے سے لوگوں کے سوا باقی تمام لوگوں نے اس کی تقلید کی اور عبد الرحمن کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ عبد الرحمن نے اتباع قرآن پاک، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گمراہی اور فسق و فجور کے سرغنوں کی ترک نصرت اور ایسے لوگوں کے خلاف جنہوں نے منہیات شریعہ کو جائز قرار دے دیا ہے، جہاں پر آمادگی کے لیے لوگوں سے بیعت کی۔ جو شخص ان باتوں کو تسلیم کر لیتا تھا اس سے بیعت لی جاتی تھی۔ حجاج کا عبد الملک سے مدد طلب کرنا۔ حجاج کو جب ان واقعات کی اطلاع ہوئی، اس نے عبد الرحمن کے باغیانہ طرز عمل کی عبد الملک کو خط کے ذریعے اطلاع دی اور درخواست کی کہ آپ فوری میری امداد کے لیے فوج روانہ فرمائیے۔ اس کارروائی کے بعد حجاج بصرہ آ گیا۔ محلب کا ابن الاشد کو خط۔ دوسری طرف محلب کو عبد الرحمن کی اس بغاوت کا علم اسی وقت ہو چکا تھا جب کہ عبد الرحمن ابھی سجستان ہی میں تھا۔ اس پر محلب نے ابن الاشد کو لکھا، حمد و ثنا کے بعد: اے عبد الرحمن، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے خلاف اپنا پاؤں سخت گمراہی و ضلالت کے رکاب میں رکھا ہے۔ دیکھو، خواہ مخواہ اپنی جان عزیز کو ہلاکت میں نہ ڈالو، مسلمان کے قیمتی خون کو نہ بہاؤ، اتحاد امت میں تفرقہ نہ ڈالو اور اپنے عہد اطاعت و وفاداری کو نہ توڑو۔ اگر تم یہ کہو کہ میں اپنے ساتھیوں سے خوفزدہ ہوں کہ کہیں وہی میری جان کے درپے ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے مقابلہ میں اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ اس لیے خون بہا کر یا محرکات کا حلال سمجھ کر تم اپنی جان کو اللہ کے سامنے مجرم نہ بناؤ۔ والسلام۔ محلب کا حجاج کے نام خط۔ اسی طرح محلب نے حجاج کو حسب ذیل خط لکھا: حمد و ثنا کے بعد: اہل عراق آپ کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں۔ ان کی مثال ایک ایسے سیلاب کی ہے جو بلندی سے پستی کی طرف آ رہا ہو، اور جب تک کہ وہ ہموار سطح تک نہیں پہنچ جاتا کوئی شے اس کی روانی کو روک نہیں سکتی۔ بھی عینیہ یہی مثال
اہل عراق کی ہے۔ کارروائی کی ابتدا میں ان میں بہت زیادہ جوش و خروش ہوتا ہے اور اپنے اہل و عیال سے ملنے کا جنون ان کے سروں پر سوار ہوتا ہے۔ اس جوش کی حالت میں کوئی چیز انہیں روک نہیں سکتی، البتہ جب وہ اپنے اہل و عیال میں پہنچ جائیں اور ان میں گھل مل جائیں، اس وقت آپ ان کے خلاف کارروائی کریں اور انشاءاللہ ایسی صورت میں اللہ آپ کو ان پر فتح دینے والا ہے۔ حجاج کی رائے اور عبد الملک کے پاس حجاج کے خطوط کا پہنچنا۔ حجاج نے اس خط کو پڑھ کر کہا کہ اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے وہی ہوتا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اگرچہ میں ان کا ہم خیال تو نہیں ہو سکتا، مگر اس میں شبہ نہیں کہ ان کا مشورہ خیر خواہانہ ہے۔ جب حجاج کا خط عبد الملک کے پاس پہنچا، اسے سخت تشویش پیدا ہوئی۔ تخت پر سے اترا، خالد بن یزید بن معاویہ کو بلوا بھیجا اور خط اس کو پڑھوایا۔ خالد بن عبداللہ کے اس خوف و ہراس کو دیکھ کر عرض کی کہ اے امیر المومنین، کیا یہ فتنہ سجستان کی سمت سے رونما ہوا ہے؟ تو آپ ہرگز فکر نہ کریں، البتہ اگر یہ فتنہ خراساں سے اٹھا ہے تو آپ کے لیے محل تشویش ہوتا۔ خلیفہ عبد الملک کی تقریر۔ عبد الملک اپنے قصر امارت سے برآمد ہو کر رعایا کے سامنے تقریر کرنے کھڑا ہوئے اور حمد و صلوات کے بعد کہنے لگے، معلوم ہوتا ہے کہ اہل عراق پر میری زندگی دوبھر ہو گئی ہے اور انہوں نے میری طاقت کا اندازہ لگانے میں جلد بازی سے کام لیا ہے۔ اے خداوند، تو ان پر اہل شام کی تلواروں کو مسلط کر دے تاکہ وہ تیری پھر خوشنودی کے حلقے میں آ جائیں، اور جب وہ تیری خوشنودی حاصل کر لیں تو پھر ایسا فعل نہ کریں جو تیری ناراضگی کا باعث ہو۔ اس تقریر کو ختم کر کے عبد الملک ممبر سے اتر آئے۔ حجاج اب تک بصرہ ہی میں اقامت گزین تھے اور عبد الرحمن کے مقابلے کے لیے تیاریاں شروع کر چکا تھا اور محلب کی رائے پر عمل کرنے کا خیال ترک کر دیا تھا۔ ملک شام میں عبد الملک کی طرف سے روانہ حجاج کے پاس 100 50 50 10 10 اور اس سے کم کی تعداد میں شہسوار پہنچنا شروع ہوئے، اور اسی طرح حجاج نے بھی عبد الملک کے پاس روانہ خطوط کی ڈاک لگا دی، جس میں عبد الرحمن کی گھڑی گھڑی کی نقل و حرکت کہ وہ آج کس جگہ مقیم ہوا اور کہاں سے اس نے کوچ کیا اور کون کون سی جماعتیں اس کے ساتھ شامل ہوتی رہی ہیں مندرج ہوتی تھیں۔ فضیل بن خدیج بیان کرتے ہیں کہ ہماری چھاؤنی اس وقت کرمان میں تھی اور اس میں 4000 کوفہ اور بصرہ کے سوار متعین تھے۔ جب ابن محمد بن اشعث کا اس مقام سے گزر ہوا تو یہ تمام فوج اس کے ہمراہ ہو گئی۔ حجاج نے اپنی ہی رائے پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا، وہ خود آگے بڑھ کر ابن الاشد کا مقابلہ کرے۔ اسی غرض سے وہ شامی فوج کو لے کر مقام تستر آیا۔ محرین ہراقلی یا جذامی اور عبداللہ بن رمثیہ کو اپنے آگے کیا اور مطہر ہی ان دونوں جماعتوں کے افسر اعلیٰ تھے۔ یہ دونوں سردار آتے آتے دریائے قارون تک پہنچے۔ دوسری جانب عبد الرحمن ابن محمد نے اپنے سواروں میں سے ایک دستہ علیحدہ کر کے، جن کی تعداد 300 تھی، عبداللہ بن ابان کے ماتحت کر دیا تھا تاکہ وہ عبد الرحمن اور اس کی اصل فوج کے لیے بیرونی فوجی چوکی کے فرائض انجام دے۔ پہلی جھڑپ اور حجاجیوں کی شکست۔ جب مطہر بن حراس دستہ کے قریب پہنچا، اس نے عبداللہ بن رمثیہ کو حملہ کرنے کا حکم دیا۔ عبداللہ نے اپنا دستہ آگے بڑھایا مگر اسے شکست ہوئی اور وہ واپس ہو کر عبداللہ کے پاس آ گیا۔ اس جھڑپ میں اس کے اکثر ساتھی زخمی ہوئے۔ ابو زبیر الہمدانی کو اس وقت ابن محمد کے ساتھ جو موجود تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ابن محمد نے اپنی فوج کو اپنے پاس جمع کر کے حکم دیا کہ اسی جگہ سے دریا کو عبور کرو۔ حجاج کے دونوں سالاروں کی شکست اور حجاج کو اطلاع۔
तमाम लोगों ने अपने घोड़े उसी मकाम से जहाँ से अबूर करने का हुक्म दिया गया था दरिया में डाल दिए और पलक झपकते में ही हमारा दस्ते के बेशतर हिस्सा ने दरिया अबूर भी कर लिया। अभी पूरी फ़ौज ने अबूर नहीं किया था कि हमने मत्थर को अब्दुल्ला बिन रमसिया पर हमला करते देखा और यौमुज़ दोहा सन 81 हिजरी में हमने इन दोनों को शिकस्त दी। इन पर सख्त जानी नुकसान पहुंचाने और इसके तमाम लश्करगाह को लूट लिया। हज्जाज तकरीर कर रहा था कि शिकस्त की खबर अबू काब बिन भैद बिन सरजस ने दी। इस पर हज्जाज ने लोगों से कहा कि अब यहाँ से बसरा चलिए क्योंकि वहाँ फ़ौजी सदर मरकज़ है, मोर्चे हैं और तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी मुहैया हैं, क्योंकि ये मकाम जिसमें हम मुक़ीम हैं इतनी बड़ी फ़ौज के बार को बर्दाश्त नहीं कर सकता। हज्जाज की रवानगी और इब्नुल अशद का इसके ताक़ुब में जाना। हज्जाज ने बसरा का रुख किया। अहले इराक़ का रिसाला उसके ताक़ुब में चला। हज्जाज के फ़ौज वालों में से जिस किसी ये पाते जाते उसे कत्ल कर डालते और जो कुछ उनके पास होता उस पर कब्ज़ा कर लेते। हज्जाज की ये कैफियत थी कि किसी तरफ तवज्जो नहीं करता था, बल्कि सीधा बसरा का रुख किए चले जाता था। जब उसने वहाँ जाकर क़याम कर लिया तो हुक्म दिया कि मोहल्लाए कुला में ताजरों के पास जिस कदर गल्ला है इस पर कब्ज़ा कर लिया जाए। चुनाचे लोगों ने कब्ज़ा करके ज़ाविया ले लिए और बसरा को अहले इराक़ के लिए छोड़ दिया। उस वक्त हज्जाज की जानिब से हुक्म इब्ने अय्यूब बिन इब्ने अकील अस्सक़फ़ी बसरा का आमिल था। अब अहले इराक़ बसरा में दाखिल हो गए। जब उन बागियों के मुकाबले में पहली मर्तबा हज्जाज को ज़क उठानी पड़ी और उसने पसपाई शुरू की तो मोहलब ने ख़त को मंगवा कर पढ़ा और कहने लगा कि मोहलब जो एक नहायत तजर्बाकार अफसर हैं, उन्होंने हमें ये मशवरा दिया था कि हम इराक़ में अभी मुज़ाहमत ना करें, मगर अफसोस कि हमने ना माना। अबू मखनफ़ के अलावा और रावियों का ये बयान है कि उस ज़माने हकम बिन अय्यूब बसरा के आमिल थे और उबैदुल्लाह बिन आमिर पुलिस के अफसर आला थे। हज्जाज अपनी फ़ौज को लेकर सतकबाज़ में ठहरा और मुकाबला के लिए फ़ौजी इंतज़ामात किए और दूसरी तरफ इब्नुल अशद ने तस्तर आकर पड़ाव डाला। इन दोनों के दरमियान सिर्फ एक दरिया हायल था। हज्जाज के दस्ते का इब्नुल अशद पर हमला और हज्जाज की शिकस्त। हज्जाज ने मत्थर बिन खरालकी को 2000 फ़ौज के साथ हमला करने के लिए रवाना किया। उस फ़ौज ने इब्नुल अशद की एक चौकी पर छापा मारा, मगर इब्नुल अशद फ़ौरन मुकाबला के लिए झपटा। ये वाक़या 81 हिजरी के अरफा की शाम को पेश आया। बयान किया जाता है कि अहले इराक़ ने शामियों के 1500 आदमी कत्ल किए और बकिया शिकस्त खाकर हज्जाज के पास वापस आ गए। एक रोज़ हज्जाज के पास 1.5 लाख फ़ौज थी। हज्जाज ने इस फ़ौज को तकसीम करके अपने और सरदारों को ज़ेरे क़यादत कर दिया और इन अफसरों को मुख्तलिफ़ दस्तों पर मुकर्रर करके बसरा की तरफ पसपाई शुरू की। इब्नुल अशद ने अपनी फ़ौज के सामने तकरीर करना शुरू की और कहा कि हज्जाज तो कोई चीज़ नहीं है, हम तो अब्दुल मलिक से लड़ना चाहते हैं। बसरा के बाशिंदों को जब ये मालूम हुआ कि हज्जाज को शिकस्त हुई तो अब्दुल्लाह बिन आमिर बिन मस्मा ने ये चाहा कि इसकी वापसी का रास्ता रोक देने के लिए दरिया के पुल को तोड़ डाले, मगर हकम बिन अय्यूब ने 1 लाख दिरहम रिश्वत देकर उसे इस मंसूबा से बाज रखा। जब हज्जाज बसरा पहुंच गया उसने इब्ने आमिर को बुलाया और वो 1 लाख दिरहम वापस ले लिए। गर्ज़ के अबी ज़ुबैर अल-हमदानी की पहली रिवायत के मुताबिक जब अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद बसरा में दाखिल हुआ तो उसके हाथ पर हज्जाज के मुकाबला में लड़ने और अब्दुल मलिक की अतात से निकलने के लिए बसरा के तमाम बाशिंदों ने, जिसमें आबिद ज़ाहिद और उधेड़ उमर के तमाम लोग शरीक थे, बैत की। बनी अज़द के कबीले जहाज़म के एक शख्स उक़बा बिन अब्दुल गाफ़िर नामी जो सहाबी भी थे, अब्दुर्रहमान बिन मोहम्मद के हाथ पर बैत करने के लिए झपटे और हज्जाज के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए आमादा हुए। हज्जाज ने अपने गिर्द खंदक खोद ली और अब्दुर्रहमान ने बसरा के चारों तरफ खंदक खोद दी। सन 81 हिजरी आखिरी माह
ذی الحجہ میں عبد الرحمن بصرہ میں داخل ہوئے۔ اس سال سلیمان بن عبد الملک نے لوگوں کو حج کرایا اور اسی سال ابن ابی ذئب پیدا ہوا۔ ابان بن عثمان مدینہ کے عامل تھے۔ عراق اور تمام دوسرے مشرقی صوبہ جات کا ناظم اعلیٰ حجاج بن یوسف تھا، اور حجاج کی جانب سے محلب خراساں کے فوجی گورنر تھے، اور ان کا بیٹا مغیرہ بن محلب خراساں کے بیت المال کا سربراہ تھا۔ ابو بردہ بن ابی موسیٰ کوفہ کے قاضی اور عبد الرحمن بن عزینہ بصرہ کے قاضی تھے۔ سن 82 ہجری کے اہم واقعات۔ مقام زاویہ پر حجاج اور عبد الرحمن بن محمد کے معرکے اور ان کی تفصیل۔ عبد الرحمن آخری ماہ ذی الحجہ سن 81 ہجری میں داخل ہوا۔ ماہ محرم الحرام سن 82 ہجری میں حجاج اور اس کے درمیان جنگ ہوتی رہی۔ شامی اور عراقیوں میں شدید جنگ۔ ایک دن دونوں فریقوں میں شدید جنگ ہوئی، مگر آخر کار عراقیوں نے شامیوں کو شکست دی۔ شامی پسپا ہو کر حجاج کے قریب آ گئے۔ عراق پیش قدمی کر کے ان کی خندقوں تک جا پہنچے۔ یہاں بھی جنگ ہوئی۔ تمام قریش اور بنی ثقیف شکست کھا کر پیچھے ہٹ گئے، اور اس موقع پر حجاج کے آزاد کردہ غلام اور حجاج کے میر منشی عبید اللہ بن محب نے یہ شعر کہا: فر البراء وابن عمہ مصعب وفرت قریش غیر آل۔ براء اور ان کا چچا زاد بھائی مصعب میدان جنگ سے بھاگ گئے، اور سعید کے خاندان والوں کے علاوہ تمام قریش والوں نے بھی راہ فرار اختیار کی۔ اسی طرح پھر دونوں فریقوں میں محرم الحرام کے آخر میں ایک اور مقابلہ ہوا۔ اس جنگ میں عراقیوں نے شامیوں کو شکست دی۔ شامیوں کا میمنہ اور میسرہ الٹ گیا، ان کے نیزے منتشر ہو گئے اور تمام صفیں درہم برہم ہو گئیں۔ دشمن بڑھتے بڑھتے اس جنگ تک پہنچ گیا جہاں کہ ہم لوگ حجاج کے ساتھ کھڑے تھے۔ عراقیوں کی فتح۔ حجاج لڑائی کا یہ رنگ دیکھتے ہی اپنے دونوں گھٹنوں کے بل کھڑا ہو گیا، اور اس نے تقریباً ایک بالشت اپنی تلوار بھی نیام میں سے باہر کھینچ لی، اور کہنے لگا کہ سخت خطرہ اور مصیبت کے وقت مصعب نے کس قدر دلیری اور بہادری کا مظاہرہ کیا۔ اللہ ہی کے لیے ان کی خوبیاں ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ اس حملے سے میں نے یہ سمجھ لیا کہ حجاج کا ارادہ بھاگنے کا نہیں۔ میں اپنے والد کی جانب آنکھ ماری کہ اگر وہ مجھے اجازت دیں تو میں اس کا خاتمہ کر دوں، مگر انہوں نے اس طرح آنکھ کا اشارہ کیا کہ میں سمجھ گیا کہ وہ مجھے سختی سے منع کرتے ہیں۔ میں خاموش رہا۔ میں نے مڑ کر دیکھا کہ سفیان بن عمرو الکلبی نے عراقیوں پر حملہ کر کے دشمن کو اس موقع سے پیچھے ہٹا دیا۔ میں نے حجاج سے کہا: جناب والا کو خوشخبری ہو کہ دشمن نیچے ہٹ گیا۔ اس پر حجاج نے مجھے کہا کہ کھڑے ہو کر دیکھو۔ میں نے کھڑے ہو کر دیکھا اور عرض کی کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے دشمن کو شکست دی۔ پھر حجاج نے زیاد کو حکم دیا کہ تم کھڑے ہو کر دیکھو۔ زیاد کھڑے ہوئے اور دیکھ کر کہنے لگے کہ بلا شبہ دشمن کو شکست ہوئی۔ یہ سنتے ہی حجاج سجدے میں گر پڑا۔ جب میں واپس پلٹا تو میرے باپ نے مجھے بہت کچھ برا بھلا کہا اور کہنے لگے کہ تو نے میرے خاندان کی تباہی کا ارادہ کیا تھا۔ اس معرکے میں عبد الرحمن بن سجدہ، ابو سفیان النہمی اور عقبہ بن عبد الغافر ان قاریوں میں سے جو ایک دستہ میں کھڑے ہوئے تھے مارے گئے۔ عبداللہ بن رزام الحارثی مندر میں الجارود اور عبداللہ بن عامر بن مسمع بھی قتل ہوئے۔ ان کا سر حجاج کے سامنے پیش کیا گیا۔ حجاج نے دیکھ کر کہا: مجھے تو یہ خیال نہ تھا کہ ہم دونوں میں کبھی جدائی ہوگی، حالانکہ اب تو ان کا سر میرے سامنے لایا گیا ہے۔ سعید بن یحییٰ اور طفیل بن عامر کا قتل۔ اس جنگ میں سعید بن یحییٰ اور سعید بن العاص نے ایک شخص کو مقابلے کے لیے بلایا اور اسے تہ تیغ کیا۔ اس مقتول شخص کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس کا نام نصیر تھا، اور یہ مفضل بن عباس بن ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب کا آزاد کردہ غلام تھا اور دلیر شخص تھا۔ اس سے پہلے حجاج سعید کی متکبرانہ چال پر اسے ملامت کیا کرتا تھا،
مگر آئندہ کبھی اس کی چال کی وجہ سے انہیں برا بھلا نہیں کہے گا۔ طفیل بن عامر بن واصلہ بھی اس جنگ میں مارا گیا۔ اس شخص نے عبد الرحمن کے ہمراہ کرمان سے آتے ہوئے فارس میں چند شعر کہے تھے جس میں حجاج کی موت کی آرزو کی گئی تھی۔ اس کے قتل ہونے کے بعد حجاج نے کہا کہ تو نے میرے لیے ایسی بات کی تمنا کی تھی کہ خدا کے عمل میں تو اس کا زیادہ مستحق تھا۔ دنیا ہی میں اس نے فوراً ہی تجھے تیرے انجام تک پہنچا دیا اور آخرت میں وہی تجھے عذاب دینے والا ہے۔ عبداللہ بن عباس کا حجاج سے مقابلہ۔ دشمن نے شکست کھائی اور عبد الرحمن نے کوفہ کا رخ کیا اور جو کوفی ان کے ساتھ تھے وہ بھی ان کے ساتھ ہو لیے۔ اسی طرح بصرہ کے جو طاقتور شہ سوار تھے وہ بھی ان کے ساتھ ہو گئے۔ جب عبد الرحمن کوفہ چلے گئے تو دوسرے بصریوں نے عبد الرحمن ابن عباس ابن ربیعہ ابن حارث ابن عبد المطلب کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ عبد الرحمن بن عباس اس بصریوں کی جماعت کے ہمراہ 5 روز تک حجاج سے اس قدر شدید جنگ کرتا رہا جس کی نظیر دیکھنے کو لوگوں کو کبھی اتفاق نہیں ہوا تھا، مگر پھر یہ پلٹا اور ابن الاشد سے جا ملا۔ بصریوں کی فوج کی ایک جماعت بھی اس کے پیچھے چلی گئی اور اس سے جا ملی۔ حریش بن حلال السعدی متعلقہ بنی عطف جنگ میں زخمی ہوا تھا۔ صفوان آیا اور زخموں کی وجہ سے مر گیا۔ زیاد کے قتل پر اس کی بیٹی کا نوحہ۔ اس جنگ میں زیاد بن مقائل بن مسمع بن ثعلبہ بھی مارا گیا۔ یہ شخص عبد الرحمن کے ہمراہ بکر بن وائل کے دستہ اور پیدل سپاہ کا سردار تھا۔ اس کی بیٹی حمیدہ نے اس پر نوحہ کرنا شروع کیا اور یہ اشعار پڑھے: حامی زیاد علی رعیتہ وفر جدی بن العلیس۔ زیاد نے اپنے دونوں جھنڈوں کی حفاظت کی اور بنی غبر کے سوار بھاگ گئے۔ ماہ محرم کے باقی ایام اور ماہ صفر کا ابتدائی زمانہ حجاج نے بصرہ میں گزارا اور پھر ایوب ابن الحکم ابن ابی عقیل کو بصرہ کا عامل مقرر کر دیا۔ کوفہ میں حجاج کا قائم مقام۔ ابن الاشد پہلے ہی کوفہ کی طرف روانہ ہو چکا تھا۔ حجاج کوفہ پر عبد الرحمن بن عبداللہ بن عامر الخزرمی حرب بن امیہ کے حلیف کو اپنا قائم مقام مقرر کر کے آیا تھا۔ ایک روایت کے مطابق 4000 شامی فوج عبد الرحمن کے پاس تھی اور دوسری روایت میں مذکور ہے کہ ان کی تعداد صرف 2000 تھی۔ مطر اور ابن الخرمدی کا مقابلہ۔ اس زمانے میں حنظلہ بن الوراد متعلقہ بنی ریاح اور ابن عتاب ابن ورقہ مدائن کے حاکم تھے اور مطر بن ناجیہ محتم کو توالی تھے۔ مطر کو جب عبد الرحمن کا حال معلوم ہوا تو یہ بھی کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ابن الخرمزی ان کے مقابلے کے لیے قلعہ بند ہو گئے۔ تمام اہل کوفہ نے مطر بن ناجیہ کے ہمراہ ابن الحردمی اور ان کی شامی فوج پر حملہ کر دیا اور ان کا قلعہ میں محاصرہ کر لیا، مگر اس شرط پر مطر نے ابن الحردمی سے صلح کر لی کہ وہ قلعہ سے نکل جائے اور قلعہ اس کے حوالے کر دے۔ ابن الحردمی نے اس شرط کو مان لیا اور صلح کر لی۔ یونس بن ابی اسحاق بیان کرتا ہے کہ میں شامیوں کو قلعہ سے کھجور کے درخت کے تنے کی سیڑھی کے ذریعے اترتے ہوئے دیکھتا تھا۔ قلعہ کا دروازہ مطر بن ناجیہ کے داخل ہونے لیے کھول دیا گیا۔ دروازہ پر لوگوں کا ہجوم ہو گیا اور اس ہجوم میں مطر گھر گیا۔ مطر نے اپنی تلوار میان سے باہر نکالی اور شامیوں کے خچروں کی ایک ٹولی جو قلعہ سے باہر نکل رہے تھے اس کو ہلاک کیا اور اس طرح راستہ نکال کر قلعہ میں داخل ہو گیا۔ تمام لوگ اس کے پاس جمع ہو گئے اور اس نے 200 درہم انہیں دیے۔ یونس کہتے ہیں کہ میں نے مطر کو روپیہ تقسیم کرتے ہوئے دیکھا۔ ابو صقر بھی اب لوگوں میں تھے جنہیں روپیہ دیا گیا تھا۔ ابن الاشد سے شکست کھا کر کوفہ کی طرف آیا اور دوسرے لوگ بھی اس کے ساتھ کوفہ آئے۔ بعض راویوں کے بیان کے مطابق اسی سال عبد الرحمن اور حجاج کے درمیان دیر جماجم کی جنگ ہوئی۔ واقدی کہتے ہیں کہ اسی سال کے ماہ شعبان میں یہ جنگ ہوئی اور دوسرے راوی کہتے ہیں کہ یہ سن
83 ہجری کا واقعہ ہے۔ جنگ دیر جماجم کے اسباب اور واقعات کی تفصیل۔ ابو زبیر الحمدانی بیان کرتے ہیں کہ پہلی جنگ میں مجھے کچھ زخم آئے تھے۔ جب ہم کوفہ میں پہنچے تو میں ابن الاشد کے ساتھ تھا۔ اہل کوفہ کا ابن اشد کو استقبال کرنا۔ جب ابن الاشد کوفہ کے قریب پہنچ گئے تو اہل کوفہ ان کے استقبال کے لیے آئے، اور جب ابن الاشد ان کے قریب پہنچ گئے تو مجھ سے کہنے لگے کہ چونکہ آپ زخمی ہیں، میں اس سے اچھا نہیں سمجھتا کہ پہلی ہی مرتبہ اہل کوفہ زخمی سے ملیں، اس لیے اگر آپ مناسب سمجھیں تو راستے سے ذرا ہٹ جائیں۔ چنانچہ میں راستے سے ایک طرف ہو گیا اور اہل کوفہ آ پہنچے۔ جب ابن الاشد کوفہ میں داخل ہو گئے تو تمام باشندے ان کے پاس آئے، مگر سب سے پہلے بنی ہمدان ان کے پاس آئے۔ عمر بن حریث کے مکان کے قریب لوگوں نے ابن الاشد کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ بنی تمیم کے کچھ لوگ البتہ ایسے تھے جو مطر کے پاس پہنچے اور اس کی حمایت و حفاظت میں ابن الاشد سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے، مگر ان کی تعداد کم ہونے کی وجہ سے ان سے مقابلہ نہ کیا۔ مطر کی گرفتاری۔ عبد الرحمن نے سیڑھیاں منگوائیں، قلعہ کی دیواروں پر نصب کیں، لوگ قلعہ پر چڑھ گئے اور مطر کو گرفتار کر لائے۔ مطر نے عبد الرحمن سے درخواست کی کہ آپ مجھ پر رحم کریں، آپ مجھے قتل نہ کریں، کیونکہ میں آپ کے تمام شہسواروں میں افضل ہوں اور جنگ کے موقع پر ان سب سے زیادہ کارآمد ہوں۔ عبد الرحمن نے مطر کو قید کر دیا، مگر بعد میں معافی دے دی اور رہا کر دیا۔ مطر نے عبد الرحمن کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ بصرہ بھی عبد الرحمن کے پاس آ گئے۔ اسی محرم میں وہ تمام فوجیں جو بیرونی چوکیوں اور سرحدی ناکوں پر متعین تھیں، وہ بھی عبد الرحمن کی طرفدار ہو گئیں اور ان کے پاس چلی آئیں۔ اہالی بصرہ میں سے جو لوگ عبد الرحمن کے پاس آئے تھے، ان میں عبد الرحمن بن العاص بن ربیعہ بن الحارث بن عبد المطلب بھی تھا۔ اس شخص نے اس جنگ میں شہرت حاصل کی اور ابن الاشد کو کوفہ چلے جانے کے بعد 3 دن تک حجاج سے بصرہ میں لڑتا رہا۔ جب اس واقعے کی اطلاع عبد الملک کو ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ عبد الرحمن کو ہلاک کرے۔ اس نے تو راہ فرار اختیار کی اور قریش کا ایک لڑکا اس کے بعد 3 دن تک لڑتا رہا۔ حجاج کی فوج دیرہ کرہ پر۔ حجاج نے بصرہ سے خشکی کے راستے سفر شروع کیا، قادسیہ اور عذیب کے درمیان سے گزرا، مگر دشمن نے اسے قادسیہ پر پڑاؤ ڈالنے سے روکا۔ ابن الاشد نے عبد الرحمن بن العباس کو کوفہ اور بصرہ کے سواروں کی ایک زبردست جماعت کے ساتھ حجاج کی مزاحمت کے لیے روانہ کیا، اور اس کی فوج نے حجاج کو قادسیہ پر ٹھہرنے نہیں دیا۔ عراقی بھی حجاج کے ساتھ ساتھ بڑھتے گئے اور وادی صباح کی طرف بڑھے۔ پھر دونوں فوجوں نے ساتھ ساتھ کوچ شروع کیا۔ حجاج نے دیر کرہ پر آ کر پڑاؤ ڈالا اور عبد الرحمن بن العباس نے دیر جماجم پر ڈیرے ڈالے۔ ابن الاشد بھی دیر جماجم آ گئے اور حجاج دیر کرہ پر مقیم تھا۔ بعد میں حجاج کہا کرتا تھا کہ کیا یہ بات سچ نہیں کہ جب کبھی ابن الاشد مجھے دیکھتا تھا تو وہ پرندوں کا اڑا کر میرے متعلق شگون لیا کرتا تھا۔ میں دیر القرہ پر اترا اور ابن الاشد نے دیر الجماجم پر قیام کیا۔ تمام کوفی بصری، کوفہ اور بصرہ کے قراء اور وہ فوجیں جو مختلف چوکیوں اور سرحدوں پر متعین تھیں، دیر جماجم پر جمع ہو گئیں اور سب کے سب حجاج کے خلاف لڑنے کے لیے تیار تھیں۔ اس مخالفت کی وجہ صرف حجاج کی ذات تھی، جس سے یہ تمام لوگ بغض اور عداوت رکھتے تھے اور نفرت کرتے تھے۔ صرف اس فوج کی تعداد، جسے باقاعدہ تنخواہیں ملتی تھیں، 1 لاکھ تھی، اور اسی قدر ان کے ہمراہ آزاد غلام بھی تھے۔ دیر کرہ پر اترنے سے پہلے ہی حجاج کی امداد کے لیے عبد الملک کی بھیجی ہوئی امدادی فوج پہنچ چکی تھی۔ اس مقام پر قیام کرنے سے پہلے حجاج کا ارادہ یہ تھا کہ وہ ہیئت اور ملک جزیرہ کی جانب چلا جائے، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ میں شام اور جزیرہ کے قریب رہوں تاکہ شام سے امدادی فوجیں جلد از جلد اسے پہنچتی رہیں
اور ملک کے جزیرہ کے سامان خوراک کی افراد سے وہ فائدہ اٹھاتے رہیں۔ مگر دیر قرہ پہنچ کر حجاج کہنے لگا کہ اس مقام سے بھی امیر المؤمنین سے دوری نہیں ہے، اس کے علاوہ وہ عین التمر ہمارے قریب ہی واقع ہے، غرض کہ اس مقام پر اس نے پڑاؤ ڈالا۔ ابن الاشد اور حجاج دونوں نے اپنی اپنی فوجوں کے گرد خندق کھود لیں اور مورچے لگا دیے۔ دونوں فریق اپنی اپنی خندقوں سے نکل نکل کر جنگ کرتے تھے، اور جب ایک فریق اپنی خندق کو آگے بڑھاتا تھا تو دوسرا بھی اسے دیکھ کر اپنی خندق کو آگے بڑھاتا تھا، غرض کہ اسی طرح دونوں مقابل فوجوں میں روز بروز جنگ زیادہ ہوتی جا رہی تھی۔ حجاج کی برطرفی پر شاہی دربار میں غور۔ جب اس کیفیت کی اطلاع اہل شام اور قریش کے سربراہ آوردہ لوگوں کو ہوئی تو دوسرے غلام عبد الملک کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ تجویز پیش کی کہ اگر حجاج کو برطرف کرنے سے اہل عراق خوش ہو جائیں گے تو ہمارے خیال میں حجاج کو برطرف کر دینا ان سے لڑنے کے مقابلے میں زیادہ آسان ہے، اس لیے جناب والا حجاج کو عراق کی گورنری سے برطرف کر دیجیے۔ اہل عراق پھر پہلے کی طرح ہم آپ کے مطیع و فرما بردار ہو جائیں گے اور ہماری اور ان کی جانیں بھی سلامت رہیں گی۔ عبد الملک نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا اور اپنے بھائی محمد بن مروان کو، جو اس وقت موصل میں تھا، بلا بھیجا۔ یہ دونوں اپنی اپنی جماعتوں کے ساتھ شاہی دربار میں حاضر ہوئے۔ عبد الملک نے انہیں حکم دیا کہ تم دونوں جاؤ اور اہل عراق کے سامنے یہ بات پیش کرو کہ ہم حجاج کو برطرف کرتے ہیں اور تمہیں بھی اس طرح باقاعدہ وظیفے ملا کریں گے جس طرح شامیوں کو ملتے ہیں۔ ابن الاشد عراق کے جس شہر کو پسند کریں وہاں چلے جائیں، اور جب تک وہ زندہ رہیں اور میں خلیفہ ہوں اور اس شہر کے حاکم رہیں گے، اگر اہل عراق ان شرائط کو قبول کر لیں تو حجاج کو موقوف کر دیا جائے گا اور اس کی جگہ محمد بن مروان عراق کے گورنر ہوں گے، اور اگر عراقی ان مراعات کو نامنظور کر دیں تو پھر حجاج ہی اہل شام کی جماعت کا افسر رہے اور وہی جنگ کی مہمات کنٹرول کرتا رہے، اور پھر تم دونوں بھی اس کے ماتحت رہنا اور اس کے احکام کی تعمیل کرنا۔ حجاج کا عبد الملک کے نام خط۔ اس سے زیادہ نازک اور تکلیف دہ موقع حجاج کو زندگی بھر کبھی پیش نہیں آیا تھا، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ کہیں اہل عراق ان تجاویز پر لبیک کہہ دیں تو میں ان کی ولایت سے علیحدہ کر دیا جاؤں گا۔ انہی خطرات کی بنا پر اس نے عبد الملک کو یہ خط لکھا: اگر آپ میری برطرفی کا معاملہ اہل عراق کے سپرد کر رہے ہیں تو یہ اس وقت تو خاموش ہو جائیں گے، مگر تھوڑے ہی عرصے بعد پھر آپ کی مخالفت پر کمر بستہ ہو جائیں گے اور آپ کے خلاف کارروائی کرنے کی انہیں جرأت اور زیادہ ہو جائے گی۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ عراقی اشتراک کے ہمراہ ابن عفان پر جا دوڑے، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ آخر تم چاہتے کیا ہو تو انہوں نے کہا سعید بن العاص کی برطرفی کا مطالبہ۔ مگر اس مطالبہ کو پورا ہونے کے بعد 1 سال بھی نہیں گزرا تھا کہ یہ لوگ پھر ابن عفان پر چڑھ دوڑے اور انہیں قتل کر دیا۔ آپ اسے خوب سمجھ لو کہ فولاد ہی لوہے کو نرم کرتا ہے۔ جو کچھ جناب والا نے سوچا ہے خدا کرے اس میں بھلائی و ودیت ہو۔ والسلام۔ مگر اس خط نے عبد الملک کے فیصلے پر کچھ فرق نہیں ڈالا، اور چونکہ وہ لڑائی سے بچنا چاہتا تھا اس لیے اس نے سابقہ تجویز پر عمل درآمد کرنے کا فیصلہ کر دیا۔ ابن الاشد کی فوج کا عبد الملک سے اظہار بغاوت۔ جب عبد الملک کا بیٹا اور بھائی دونوں حجاج کے پاس آ گئے تو عبداللہ بن ابن عبد الملک نے میدان میں نکل کر اہل عراق کو مخاطب کر کے کہا کہ میں عبداللہ امیر المؤمنین کا بیٹا ہوں اور امیر المؤمنین آپ کو یہ سہولتیں دینا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد محمد بن مروان نے بڑھ کر کہا کہ میں امیر المؤمنین کا قاصد ہوں جسے انہوں نے آپ کے پاس بھیجا ہے، اور پھر وہی مراعات اور تجویزیں ان کے سامنے پیش کی جن کا ذکر اوپر ہو چکا ہے۔ عراقیوں نے کہا کہ ہم آج واپس جا کر مشورہ کریں گے اور پھر اس کا جواب دیں گے۔ چنانچہ تمام اہل عراق رات کے وقت ابن الاشد کے پاس ان شرائط پر غور و خوض کرنے کے لیے جمع ہوئے۔
ابن الاشد تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوئے اور حمد و ثنا کے بعد انہوں نے کہا کہ تمہیں آج ایک ایسا موقع ملا ہے کہ فوراً اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اگر اس زرعی موقع کو ہاتھ سے جانے دیا تو مجھے خوف ہے کہ اہل رائے کل اس پر افسوس اور حسرت سے کف ملیں گے۔ آج ہمارے اور تمہارے دشمنوں کے درمیان برابری پر فیصلہ ہو رہا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو جنگ زاویہ میں نقصان اٹھانا پڑا تو جنگ تستر میں آپ کے دشمن سخت نقصان برداشت کر چکے ہیں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ جو شرائط آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں آپ فوراً انہیں قبول کر لیں۔ اخلاقی نقطۂ نظر سے اس وقت آپ ہی کی حالت ان سے زیادہ اچھی ہے اور آپ ہی لوگ غالب اور فتح مند تسلیم کیے جائیں گے۔ آپ کے دشمن آپ سے خوف زدہ ہیں، آپ انہیں نقصان پہنچا چکے ہیں، اس لیے آپ نے ان شرائط کو اس وقت قبول کر لیا تو پھر زندگی بھر آپ ہی ان پر دلیر رہیں گے اور آپ ہی کی مات ان کے مقابلے میں وزنی رہے گی۔ اس پر ہر جانب سے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں تباہ و برباد کر دیا، قحط، تنگی، افلاس، بھوک، قلت سامان خوراک اور ذلت ان کے ساتھ ہے۔ ہم تعداد میں زیادہ اور خوشحال ہیں، ہمارے پاس سامان خوراک کثرت سے موجود ہے، ہم کبھی ان شرائط کو قبول نہیں کریں گے۔ اور اس کے بعد اب کہ پھر دوسری مرتبہ عبد الملک سے اپنی بغاوت اور مخالفت کا اعلان کیا۔ عبداللہ بن ذؤب السلمی اور عمیر بن تیہان نے سب سے پہلے اٹھ کر عبد الملک سے اپنی بغاوت کا اعلان کیا، بلکہ اس مرتبہ اس کے ارادہ بغاوت میں فارس کے مقابلہ میں اور بھی استحکام اور تاکید کا اظہار ہوا۔